نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها إلى آخره صدق الله العظيم۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وادی طی کے اندر یہود اور بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ وادی طی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور بنی اسرائیل کے لیے کھانے کے لیے من اور سلوہ اتارا تھا، اور یہ کئی سالوں تک کھاتے رہے، کئی سالوں تک یہ ایک ہی کھانا کھاتے رہے، تو ایک ہی کھانا کھا کھا کر یہ اکتا گئے، اور اکتانے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، اکتفا نہیں کر سکتے، کئی سالوں سے ہم ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے اور طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ جو زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ مِن بَقْلِهَا، کہ ترکاریاں سبزیاں ہونی چاہیے، وَقِثَّائِهَا، ککڑی ہونی چاہیے، وَفُومِهَا، گیہوں ہونا چاہیے، وَعَدَسِهَا، دالیں ہونی چاہیے، وَبَصَلِهَا، اور پیاز ہونا چاہیے۔ کہ ہم یہ جو روز من اور سلوہ کھا رہے ہیں، بٹیر کھا رہے ہیں، میٹھی چیز کھا رہے ہیں، یہ کھا کھا کر ہم اکتا گئے ہیں، تو ہمارے لیے وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی زمین سے ان کو اگائے، زمین سے ہمارے لیے مہیا کی جائے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اوپر جیسے کیسے بھی حالات ہوں، خوشی کے ہوں یا تنگی کے ہوں، فرحت کے ہوں یا تنگی کے ہوں، فروانی کے ہوں یا تنگی کے ہوں، ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو ہمارا بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے اندر جواب دے رہے ہیں، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم کو وہ چیز چاہیے کہ جو من اور سلوہ سے ادنا چیز ہے۔ من اور سلوہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی آ رہی ہے، یہ ایک اعلیٰ چیز تھی، بہتر چیز تھی، اور اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو تم پسند کر رہے ہو کہ جو زمینوں سے اگائی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کہ تم وادی طی سے جب شہر کے اندر چلے جاؤ گے تو تم کو یہی چیزیں ملیں گی، سبزیاں ملیں گی، پیاز ملے گا، دالیں ملیں گی، اور ساتھ ساتھ ترکاریاں ملیں گی، ککڑیاں ملیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، لیکن وہاں پر تمہیں من اور سلوہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت بھی ڈال دی گئی ہے، والمسکنۃ، اور محتاجگی بھی ڈال دی گئی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ محتاج ہی رہیں گے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ ان کے اوپر رہے گی۔ یہ اب اللہ نے جو ان کے اوپر ذلت ڈالی ہے، محتاجگی ڈالی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ کا جو غصہ ہے یہ کیوں ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی جو نشانیاں تھی، اللہ کی جو آیات تھی، ان کا انکار کرتے تھے، ایک اس وجہ سے۔ دوسری اس وجہ سے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ مقدس ہستیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرتے تھے، دوسرا اس وجہ سے۔ اور تیسرا اس وجہ سے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ تھے، وَمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ساتھ ساتھ یہ حد کے اندر نہیں رہتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان چار نافرمانی، چار گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے اوپر ذلت بھی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ یہ ذلیل رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ محتاج رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا غصہ،
اللہ کا قہر ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی